بندی کے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عقیدوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک بندہ وجود خدا کو مانتا ہے، ایک بندہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ امامت امیر المؤمنین میں اختلاف ہے، شیعہ پہلا امام مانتے ہیں، کوئی صرف امیر المؤمنین کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ یعنی کوئی بھی دنیا میں ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر نظر نہیں آئے گا جہاں پہ لوگوں کے سارے عقیدے یکجا ہوں۔ ایک ہی گھر میں 4 بھائی ہوں گے، 4 مختلف عقیدے ہوں گے، اور یہی دلیل انسانیت ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو شعور دیا، انسان کو فکر دی، ہر انسان کے مزاج کو الگ بنایا، مختلف سوسائٹیز میں انسان بڑا ہوا، مختلف تہذیبوں میں انسان بڑا ہوا، لہٰذا انسان کی سوچ بدلی۔ اللہ کے وجود پر بھی انسان میں اختلاف ہو سکتا ہے، نبی کی نبوت میں بھی انسان کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک عقیدہ ایسا ہے جس میں کسی بھی انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے ہندو ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسیحی ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ اس عقیدے میں کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہے، دیندار بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے، بے دین بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا عقیدہ ہے؟ آواز آئی وہ عقیدہ موت ہے۔ آپ اللہ پہ اختلاف کر سکتے ہو، رسول کی نبوت پہ اختلاف کر سکتے ہو، لیکن کسی ہندو سے پوچھو گے کیا موت پر ایمان ہے؟ کہے گا موت پر ایمان ہے۔ مسلمان سے پوچھو گے موت پر ایمان ہے؟ کہے گا موت پر ایمان ہے۔ یعنی یہ ضروع زمین کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ جناب میں موت کو نہیں مانتا۔ مطلب موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب انسانوں کو یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ اب کسی نے میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بات ذرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسی حقیقت، خدا پہ انسان شک کر سکتا ہے، نبی پہ انسان نبوت پہ شک کر سکتا ہے، لیکن روئے زمین ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملتا جس کا موت پر ایمان نہ ہو، موت پر یقین نہ ہو۔ یعنی ہر انسان یہ مانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ کہ مولا پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جسے موت پر اتنا یقین ہے لیکن وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، جب علم ہے کہ موت آنی ہے پھر یہ زندگی ایسے کیوں گزارتا ہے؟ پھر یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ موت آنی ہے پھر یزید نے ظلم کیوں کیا؟ کیا حکمرانوں کو نہیں پتا کہ موت آنی ہے پھر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر راشی رشوت کیوں لیتا ہے؟ پھر ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ پھر غاصب غصب کیوں کرتا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ اب 2 لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا 2 کی غلطی ہے، 3 لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا 3 کی غلطی ہے۔ یہاں تو لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولانا ہم 10 مجلسوں میں آئے، مجلسیں سنی، تھوڑی سی بیداری آ گئی، لیکن جیسے محرم کا مہینہ گیا، سفر کا مہینہ چلا گیا، 2 مہینے گزرے، پھر ہم بھی موت کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی موت کے جو بھولنے والی چیز ہے وہ صرف بے دین کے لیے نہیں ہے، دیندار بھی موت کو بھول جاتا ہے، مولوی بھی موت کو بھول جاتا ہے، عوام بھی موت کو بھول جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ریزن ہے جو ہر انسان پر طاری ہے۔ اب وہ غفلت چاہے لمبی یا چھوٹی، لیکن انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول گرامی کی حدیث ہے، فرمایا موت کو بھولنے کا سبب غفلت ہے، اور غفلت جو انسان کو ملتی ہے، فرمائیے خدا خود انسان کو غافل بناتا ہے کہ یہ موت کو بھول جائے۔ سوال میں اور تردد پیدا ہوا، فرمایا اگر خدا غفلت نہ دیتا تو انسان کبھی موت کو نہ بھولتا۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ خدا نے ایسی غفلت دی کیوں ہے کہ انسان قبر کو بھول جائے، انسان موت کو بھول جائے؟ ابھی آپ مجلس میں آئے، ذکر موت ہوا، موت کو یاد کیا، کل پھر جاب پہ چلے گئے، کاروبار پہ چلے گئے، بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے گئے، پھر انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی تاکہ انسان سکون سے زندگی گزار سکے۔ مثلا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو بتایا جائے کہ جناب آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب بتائیے میری جو پہلے پلاننگز تھی، کیا پہلے پلاننگ سیم رہیں گی؟ جو میں نے ارادہ بنایا تھا کہ گھر بناؤں گا، اتنا مال جمع کروں گا، اب وہ انسان کی ساری پلاننگ خراب ہو جائیں گی، بلکہ زندگی سے سکون ہی چلا جائے گا۔ جسے یہ علم ہو جائے کہ 2 ہفتوں میں میری موت ہونے والی ہے،
کیا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے گا؟ کیا وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھے گا؟ کیا وہ کوئی گیم کھیلنے جائے گا؟ نہیں، جسے یقین ہو گیا کہ 2 ہفتوں میں مرنے والا ہوں، اب وہ 2 ہفتے یا نماز پڑھے گا، یا خود کو کمرے میں بند کر لے گا، یا دوست اور رفقا کو فون کرے گا کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ موت کا ذکر جب انسان سنتا ہے تو انسان دنیا میں زندگی گزارنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کی زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا خدا نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی، اگر غفلت نہ ہوتی یہ کبھی بھی سکون سے زندگی نہ گزار سکتا۔